قولی کا سرتنی رویتو کا ای سرن اللہ اندہ رویتی کا کہ مجھے تیرے دیدار نے خوش کر دیا، مجھے تیرے دیدار نے خوش کر دیا۔ تو یہاں جو ہے سرور کی جو اسناد رویت کی طرف کی گئی ہے، یہ مجاز ہے، اور مجاز ہے یہاں پر اس زمانے کی طرف کہہ سکتے ہیں، زمانے یا سبب کی طرف نسبت کر دی گئی۔ اصل یہاں پر دیدار کسی کا تھوڑی خوش کرنے والا ہے، کسی کے چہرے میں تھوڑی وہ ایسی خوبیاں لگی ہیں کہ انسان ہر ایک خوش ہوتا رہے۔ تو یہ تیرے دیدار نے مجھے خوش کر دیا، یہ سرہ کی نسبت کی گئی رویت کی طرف، یہ کیا ہے؟ مجاز عقلی ہے۔ دراصل یہاں تھا سرنی اللہ، اللہ نے مجھے تیرے دیدار سے خوش کر دیا، تو حقیقت میں خوش کرنے والی ذات اللہ ہے۔ تو یہاں پر اس کو حذف کر کے سرہ کی نسبت جو ہے فاعل حقیقی کے علاوہ غیر کی طرف کی گئی، تو یہ کیا ہوگا؟ مجاز عقلی ہوگا، اور یہ خفی ہے۔ اے وقول یزید کا وجہ حسنن، اس کا چہرہ تیرے اندر حسن کا اضافہ کرتا ہے۔ یزید کا وجہ حسنن اذا ما زدتہ نظرن، جب تو اس میں بہت زیادہ غور و فکر سے دیکھے اس کو، زدتہ نظرن، جب تو اپنی نظر کو اس میں زیادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے میں حسن کو زیادہ کر دیتا ہے۔ یہ یزید کا وجہ حسنن، تیرا زیادہ کرنا، تیرے زیادتی اس کے چہرے میں حسن کا اضافہ کرتی ہے، تیرے لیے زیادہ ہو جاتا ہے اس کے چہرے میں حسن۔ تو یہاں پر بھی اس کی جو یعنی مراد لیا کس سے؟ اذا ما زدتہ نظرن، جب تو اسے غور و فکر سے زیادہ دیکھے تو یزیدک اللہ حسنا فی وجہ، اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس کے حسن میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کے چہرے میں حسن کو بڑھا دیتا ہے۔ تو یہاں پر یزیدو جو ہے، یزیدو کا فاعل کسے بنا ہے؟ وجہ کو، یعنی یہ کیا ہے؟ تیرا دیدار کہہ سکتے ہیں یہاں پر کہ جب تو نظر سے غور و فکر دیکھتا ہے تو اسے دیکھتا ہے، تو زیادت کی جو اسناد کی گئی ہے وجہ کی طرف، کہ تو جب دیکھے گا اس کی طرف تو اس کے چہرے میں حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ گویا کہ ایک طرح سے یہ کہ اس کے آنکھوں کا ایسا ملکہ حاصل ہے کہ اس کے روشنی چھوڑ رہا ہے اسی کہ اس کے ڈائریکٹ جا کر کے خوبصورتی عطا کر رہی ہے۔ تو یہ یزید کی اسناد کر دی گئی وجہ کی طرف، تو یہ اس کے لیے اضافہ کیا کہ اسناد کی گئی ہے، اسناد مجازی ہے۔ اصل تھا یزیدک اللہ، اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس کے چہرے میں حسن کا اضافہ کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس کو حذف کر کے یزید کی ڈائریکٹ اسناد کی گئی وجہ کی طرف، گویا کہ یہ معنی مجازی، یہاں پر بھی اسناد کی گئی زیادت کی اسناد وجہ کی طرف، یہ بھی مجاز ہے، اور یہ سبب کی طرف اسناد ہو گئی۔ یہاں پر حقیقت میں یہ ہے کہ اسناد کی جائے اللہ کی طرف، جیسا کہ بعد میں انہوں نے نکال کر کے اشارہ کیا۔ اب وَأَنْكَرَهُ السَّكَّاكِي ذَاهِبًا إِلَىٰ أَنَّ مَا مَرَّ وَنَحْوَهُ اسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَایَةِ، اور سکاکی نے اس کا انکار کیا ہے ذاہباً، اس بات کی طرف جاتے ہوئے اَنَّ مَا مَرَّ، جو مثالیں گزر چکی، وَنَحْوَهُ، اور اس جیسی مثالیں جو بھی ہیں ان سب میں انہوں نے کیا کہا ہے؟ ان استعارۃ بالکنایہ، اس بات کی طرف جاتے ہوئے کہا ہے کہ استعارہ بالکنایہ مراد ہے یہاں پر، اور انہوں نے سارے جو جتنی بھی مجاز عقلی کا انہوں نے پورے طور پر انکار کر دیا، اور کہا کہ یہ مجاز عقلی مراد نہیں بلکہ استعارہ بالکنایہ ہے، کہ فاعل مجازی کو مشابہت قرار دی جائے فاعل حقیقی سے فعل کے تعلق ہونے میں، اور پھر مشبہ کو ذکر کر دیا جائے، مشبہ بھی کو حذف کر دیا جائے، ساتھ ہی ساتھ اس بات کا دعویٰ بھی کر دیا جائے کہ مشبہ یہ گویا کہ اب جو ہو گیا مشبہ بھی کے افراد میں سے ایک فرد بن گیا، مشبہ بھی کے افراد میں سے ایک فرد بن گیا ہے، اور مشبہ بھی کا لازم اس مشبہ کے لیے ثابت کر دیا گیا ہے۔ اب تو جب اس کا ایک فرد بن گیا تو ہم نے کیا مان لیا؟ گویا کہ یہ بھی وہی ہے، جیسے کہ ہم دیکھیں انبت ربیع البقلہ، یہ مثال دیکھیں، یہاں اللہ کلمہ جلالت کو یہاں سے حذف کر دیا گیا، اور اس کی جگہ ربی کے لیے مشبہ اس کے لیے ثابت کیا گیا، یہ مشبہ بھی کو مشبہ بنا دیا گیا، یہ مشبہ ہے، اور جب اس کا ایک فرد بنا تو یہ بھی در حقیقت یہی بن گیا، کہیں گے کہ اللہ کا نائب بن گیا یہ، اور جب یہ نائب بن گیا تو گویا کہ اب اس کے لیے ہم نے ثابت کیا انبات کو، تو یہاں پر ایسی صورتیں لازم آئیں گی اضافت الشیء الی نفسی،
جیسے کہ آپ یہ دیکھیں فی عیشۃ راضیہ، فی عیشۃ راضیہ، فی عیشۃ راضیہ میں راضیہ یہ اس میں فاعل ہے اور عیشا یہ کیا ہے، اس کے لیے مفعول ہے۔ اب یہ اصل میں آیا کس کی جگہ عیشا؟ صاحب کی جگہ آیا، صاحب کی جگہ آیا۔ اب آئے گا صاحب العیشۃ راضیۃ، زندگی والا راضی ہے، عیشا کو رکھا گیا صاحب کی جگہ، اور گویا کہ یہ بھی ایک خود صاحب بن گیا۔ مشبہ بھی کا جب فرد ہے تو یہ بھی ایک صاحب کے درجے میں ہوا۔ اور پھر اس سے پہلے جو فاما من ثقولت، جو من آیا اس سے بھی مراد کون ہے؟ صاحب العیشا۔ تو من، اب یہاں ہم عبارت نکالیں ہوا صاحب العیشۃ فی راضیۃ، تو کیا ہو گیا؟ ہوا یعنی اب مراد پورے جملہ نکلے گا صاحب العیشۃ فی صاحب العیشۃ راضیۃ، صاحب العیشا فی صاحب العیشا۔ عیشا جو ہے یہ مشبہ بنا یہ، اور یہ اصل تھا اس کا صاحب العیشا، تو یہ اس کا قائم مقام ہوا، تو گویا کہ دراصل ہے یہی لیکن یہ فرد ہے اس کا۔ اب یہاں ہم ایک اس سے پہلے ایک جو ضمیر ہماری پہلے والی ہے اس سے بھی ہم مراد کون ہے؟ صاحب العیشا۔ اب یہ بھی کون نکلے گا؟ صاحب العیشا، تو پھر ظرفیت الشیء نفسی لازم آئے گا، خود جو ہے زندگی والا زندگی میں ہے۔ تو یہ جو ہے فرد جب ہم نے اس کو بنایا اور یہ اس کا ایک فرد ہو گیا، اور جب فرد ہو گیا تو گویا کہ وہ نائب بالکل اس کا بن کے وہی اس کی جگہ پر لے چکا ہے۔ تو اب یہاں پر بھی اصل عیشا بول رہے ہیں لیکن ہے صاحب العیشا۔ تو یہ جو ہے ان کا ہم سکاتی کا قول مانیں گے تو اس سے ساری خرابیاں لازم آئیں گی کہ ایک ہی فرد جو ہے ظرفیت الشیء لنفسی لازم آئے گی، خود اس کی ذات پر موقوف ہونا، اور جب یہ چیزیں لازم آ رہی ہیں یہ باطل ہے، یہ ظرفیت الشیء نفسی، تو پھر خود استعارہ بالکنایہ پر لینا یہ بھی باطل ہو جائے گا۔ تو انکار کیا؟ انہوں نے کہا کہ استعارہ بالکنایہ اس طور پر کہ ان المراد بالربی الفاعل الحقیقی، کہ مراد ربی سے جو ہے وہ فاعل حقیقی ہے، بے قرینتی نسبت الانبات الیہ، اور قرینہ اس بات پر کہ انبات کی نسبت اس کی طرف، انبات کی اگانے کی نسبت اسی کی طرف کی گئی ہے۔ الذی هو لازم فاعل الحقیقی، جو فاعل حقیقی کا کیا ہے؟ لازم ہے۔ وعلی ھذا القیاس غیر، اور اسی پر دوسری مثالوں کو بھی ساری وہ قیاس کر لیں، سب میں کیا ہوگا؟ استعارہ بالکنایہ ہوگا۔ وفی نظر، مصنف فرماتے ہیں اس کے ان کے یہ کہنے میں کیا ہے؟ نظر ہے، یہ استعارہ بالکنایہ آپ کہہ رہے ہیں اور ہم نے مجاز عقلی کہا یہ نظر ہے، اور اس کا رد کر رہے ہیں یہاں سے۔ لأنه يستلزم أن يكون المراد بعيشة في قوله تعالى في عيشة راضية صاحبها، اس لیے کہ اس صورت میں لازم یہ آئے گا کہ مراد عیشا سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد عیشۃ راضیہ میں صاحب ہوا، کیا لازم آئے گا؟ صاحب ہوا۔ دیکھیں اب حاشیہ دیکھیں یہاں پر کیا دے رہے ہیں، لأن العیشۃ فاعل مجازی، اس لیے کہ عیشا کون ہے؟ یہ فاعل مجازی ہے، فیکون المراد بھی الفاعل الحقیقی، اس سے مراد کون ہوگا؟ فاعل حقیقی، وہو صاحب العیشا، اور وہ کون ہے؟ فیلزم ان یکون صاحب العیشا فی صاحب العیشا، تو لازم یہ آئے گا صاحب عیشا خود صاحب عیشا میں، وہو باطل، یہ باطل ہے۔ ایک ہو گیا۔ وَأَن لَا تَصِيحَ الْإِضَافَةُ، اور یہ بھی لازم آئے گا کہ اضافت صحیح نہ ہو نہارُ صائمٌ میں، کہ نہار کیا ہے؟ یہ مجاز عقلی مراد لیا یہاں پر۔ اب ہو ضمیر کا مرجع کون ہے؟ وہ فاعل حقیقی ہے۔ اب یہاں پر ہم کہیں کہ یہ نہار جو ہو گیا یہ بھی کیا بن گیا؟ مشبہ، اور در حقیقت اس کا نائب۔ اب ہوگا صاحب الانسان، اور وہ ضمیر کا مرجع بھی الانسان، الانسان فی انسان صائم، انسان انسان میں روزہ دار ہے، وہ ضمیر کا مرجع بھی وہی ہوگا، اور یہ کیا ہوگا؟ نہار بھی بن گیا وہی، نہار بھی مشبہ بھی کا قائم ہے، نائب بنا، تو یہ بھی کیا بنے گا؟ اضافت الشیء لازم، یہاں پر بھی وہ چیز لازم آئے گی۔ وجہ مشبہ استعارہ بالکنایہ میں مشبہ کو مشبہ بھی حذف ہو جاتا ہے، وجہ سے بھی ادات تشبیہ بھی سب حذف ہو جاتی ہیں۔ یہاں جو ہم نے استعارہ بالکنایہ جب ہم نے یہ بول لیا تھا مجاز عقلی مراد لیا تھا،
تو ہم نے مجاز عقلی میں وہ اس کا مراد یہ لیا تھا کہ صائم النہار یعنی روزے والا جو ہوتا ہے وہ روزے والا رکھنے والا دن میں ہوتا ہے، تو اس کو حذف کر کے اس کی نسبت مصوم بھی ظرف کی طرف نسبت کر دی گئی تھی. تو اس اعتبار سے ہم نے کہہ دیا تھا کہ وہ چونکہ رکھتا روزہ ہے وہ دن میں ہوتا ہے، تو اس علاقے کی وجہ سے اس کی طرف نسبت کر دی تھی. یہ مجاز عقلی میں تھا. ہاں ہاں اصل میں وجہ شب یہاں ہوتی نہیں ہے، اشارہ بالگنان وجہ شب نہیں ہوتی. بس اب یہاں کہیں گے نہار جو ہے یہ انہوں نے نہار یہ نہار فاعل مجازی ہے، فاعل مجازی ہے، یعنی گویا کہ یہ مشبہ ہے، اور مشبہ جو قائم مقام ہوتا ہے فاعل حقیقی کا. وجہ شب اصل فعل صائم ہے، کہہ دیں گے فعل صائم ہے. اب یہ ہم کہیں گے اس کو صائم النہار، روزہ رکھنے والا دن روزہ رکھنے والا، یہی تو کہیں گے نہار و صائم اس کا دن روزہ دار ہے، یا اس طرح ہم کہتے ہیں صائم النہار روزہ رکھنے والا دن ہے. تو اصل تھا صائم الانسان فی النہار، روزہ رکھنے والا انسان ہے دن میں. تو یہاں جو ہے وہ خرابی جو لازم آئی وہ اسی طور پہ جو انہوں نے بیان کی کہ ہم نہار کو جب فاعل حقیقی کے درجہ دے کر کے فاعل مجازی ہے، اور انہوں نے کہا جو فاعل مجازی ہوتا ہے وہ در حقیقت مشبہ بھی کا فرد بن کے مشبہ بن جائے، اور مشبہ ہوتا ہے وہ مشبہ کیا ہوتا ہے فاعل حقیقی ہوتا ہے در حقیقت. اب اس سے بھی ہم مراد لیں گے کیا نہار سے، ہم نے تو یہاں نہار مراد لیا مجاز، اب یہاں اب یہ لیں گے مراد الانسان لیں گے نا، الانسان لیں گے. اور نہارہ میں ہو ضمیر کا مرجع بھی کون ہے الانسان. ایسا بن جائے گا. فی تو اب وہ مصروم فی جیسے تھا، نہار ہے نا تو اس کے حساب سے فی لے لیں. ہاں ایک منٹ. فاعل مجازی کی نسبت کی گئی ہے فاعل حقیقی کی طرف، اضافت الشیء اور فاعل مجا اور اریدہ فی نحوی بالفاعل المجازی الحقیقی، اور مراد لیا گیا اس جیسی مثالوں میں فاعل مجازی سے فاعل حقیقی کو مراد لیا گیا. لازم اضافت الشیء الی نفسی، تو یہاں پر اضافت الشیء الی نفسی لازم آیا. وہ خیالی ہوتا ہے، وجہ صرف خیالی ہوتی ہے. جیسے انشبت المنیۃ اظفارا میں موت کے چنگل جو کوئی دکھتے تھوڑی ہیں، موت کے چنگل نہیں دکھتے، بالکل خیالی، اس کو خیالی تصور بنا لیا گیا. جیسے کہ مشبہ بھی کے لیے کیا تھے چنگل تھے شیر کے لیے، اسی کو موت کے لیے چنگل کو ثابت کیا گیا وہاں. اب وجہ صرف چلیں انشاءاللہ یہ دیکھتے ہیں وجہ شب کیا کتنا سمجھا. ظرفیت الشیء لنفسی لازم آ گیا یہاں پر. وَأَنْ لَا يَكُونَ الْأَمْرُ بِبِنَاءِ حامان، اور یہ بھی لازم آئے گا کہ بنا کا حکم جو حامان کے لیے نہ ہو. پیچھے تھا نا یا حامان ابنی لی، اب یہ کیا کہیں گے کہ ابن جو ہے حامان کہا تھا، ندا کی گئی تھی حامان کو، تو وہ اس سے مراد کون ہے عملہ ہے نا، عملہ ہے. اصل کیا کہہ رہا ہے فرعون یا عملہ. تو ایسی صورت میں بطلان لازم آئے گا کہ بھائی حکم دے رہا تھا، یہاں ذکر ہے یہاں پر حامان کا، اور آپ لے رہے ہیں وہاں عملہ مراد. پھر ایسی صورت میں یہ آپ کا قول بھی پیش کرنا بھی لازم باطل ہو جائے گا.
کہ حامان کو حکم دیا گیا ہے اور وہ پھر اس کی شان کے بھی لائق نہیں ہوگا کہ وہ کام کے لیے عملہ سے کہے گا فرعون. وہ کام کے لیے کس سے کہے گا؟ وزیر سے کہے گا. تو وزیر سے کہے گا. وزیر کو آپ نے کیا مان لیا؟ عملہ. تو آپ یہ یہاں پر پھر آپ کا یہ کہنا یہاں پر یا ابن حامان، تو حامان نہیں کہنا چاہیے، پھر یا عملہ کہنا چاہیے. تو یہ پورا قول باطل ہونا لازم آئے گا، کیونکہ یہاں ایسی صورت میں حامان جو ہے وہ فاعل مجازی ہے، بلکہ حقیقی کون ہے؟ عملہ ہے. تو اور یہ باطل ہے، اس لیے کہ خطاب تو اس نے کس سے کیا ہے؟ عملہ سے نہیں کیا. در حقیقت کے اعتبار سے خطاب اس نے حامان سے کیا ہے. تو آپ کہیں گے کہ یہاں استعارہ بالکنایہ مانے، تو آپ یہاں ماننا پڑے گا عملہ مراد نے، اور یہ کلام جو باطل ہو جائے گا پھر. تو یہ لازم یہ آ گا کہ حکم جو ہو حامان کے لیے نہ ہو بنا کا، بلکہ کس کے لیے ہو؟ عملہ کے لیے ہو. وَأَن يَتَوَقَّفَ نَحْوُ أَنبَتَ الرَّبِيعُ الْبَقْلَ عَلَى السَّمَاءِ، اور یہ بھی لازم آئے گا کہ یہ موقوف ہو جائے. کیا چیز؟ یہ بھی لازم آئے گا کہ یہ موقوف ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں یہ توقیفی ہیں. کیا ہیں؟ اللہ کے ناموں کا اطلاق دوسروں پر جائز نہیں ہے، نہیں جائز ہے. اب یہ بھی لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ سما پر سننے پر موقوف ہوں، جبکہ وہ شریعت سے سننے پر موقوف ہیں. انبت الربیع البقلہ، آپ نے کہا ربی یہ کس کا قائم مقام ہے؟ لفظ اللہ کا. اور آپ نے وہی گویا کہ آپ مان رہے ہیں کہ فاعل مجازی در حقیقت فاعل حقیقی کا نائب ہے. تو آپ گویا کہ اس کا نام ربی پر اللہ کا نام دے رہے ہیں، اور یہ سننے پہ موقوف کر دیا آپ نے، جبکہ وہ شریعت سے سننے پر موقوف تھا. اللہ کے ناموں کا اطلاق غیر پر جائز نہیں تھا، آپ نے ربی پر کر دیا، اس کا اطلاق ربی پر کر دیا. تو یہ بھی درست نہیں ہو جائے گا، کیونکہ ایسی صورت میں اللہ کے ناموں کا اطلاق جائز نہیں ہے جب تک وہ کتاب و سنت سے نہ سنا جائے. اور آپ کے استعارہ بالکنایہ کی صورت میں فاعل مجازی ربی ہے، اور ربی جو ہے مشبہ یہ نائب بنا فاعل حقیقی کا. اب فاعل حقیقی اللہ کی جگہ اس کو رکھا گیا، تو گویا کہ آپ نے ربی کو بھی ایک نام دے دیا. اور یہ اس طرح سے انہوں نے کہا یہ سوء ادب بھی ہو جائے گا. تو اس لیے جو ہے یہ ساری خرابی لازم آئیں گی. تو اب یہ لازم آئے گا کہ موقوف و انبت الربیع البقلہ جیسی مثالوں میں سما پر موقوف ہو. واللوازم کلھا منتفیۃ، سارے کے سارے لوازم جو ہیں یہ منتفی ہیں، باطل ہیں. تو استعارہ بالکنایہ بھی کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. یعنی انبت الربیع کو یہ سب کو سما پر موقوف ماننا یہ باطل ہے. تو اسی طرح ملزوم جس کو انہوں نے باب استعارہ سے مانا یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. تو اب وَلِأَنَّهُ يَنْتَقِدُ بِنَحْوِ نَهَارُ صَائِمٌ، اور دوسری بات یہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ آپ کی جو ہے دلیل ٹوٹ جاتی ہے نہارو صائمٌ جیسی مثال سے. استعارہ بالکنایہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مشبہ کو ذکر کیا جاتا ہے، مشبہ بھی حذف ہوتا ہے، اور یہاں پر جو ہے دونوں طرف اس کے ذکر ہیں. نہارو یہ ہو ضمیر کہہ دیں، اس سے مشبہ بھی مراد ہے، وہ بھی ذکر ہے یہاں. اور صائمٌ یہ یا نہار بھی دے دیں، نہاری کو دیں، نہار کو ہم مشبہ مانیں، یہ بھی ذکر ہے یہاں. اور ہو ضمیر کا مرج جو فاعل حقیقی ہے وہ بھی مذکور ہے یہاں. تو دونوں یہاں ذکر ہو گئے. تو جبکہ کیا ہوتا ہے استعارہ بالکنایہ کے اندر مشبہ ہی حذف ہوتا ہے، مشبہ مذکور ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ آپ کی تعریف اس سے بھی ٹوٹ جائے گی. وَلِأَنَّهُ يَنْتَقِدُ بِالنَّحْوِ نَهَارُ صَائِمٌ، اور آپ کا جو قول یہ ٹوٹ جائے گا اس سے کہ نہار صائم لاشتمال علی ذکر طرفِ تشبیہ، تشبیہ کے دونوں طرفوں پر ذکر ہونے کی وجہ سے، مشتمل ہونے کی وجہ سے. ہم استعارہ بالکنایہ مرادی ہم نے فاعل مجازی وہی لیا جو ہم نے پوری بحث جو کی ہے. اصل انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے جتنی بھی مثالوں میں استعارہ بالکنایہ لیا ہم نے وہ فاعل مجازی لیا ہے، ہم وہ مانتے ہی نہیں ہیں، مجاز عقلی نہیں مانتے، بلکہ ہم استعارہ بالکنایہ میں مانتے ہیں. ان کا رد کر دیں گے استعارہ بالکنایہ کا، تو اپنا جو موقف وہ پہلا ہے وہیں ثابت رہے گا مجاز عقلی. کیونکہ یہاں نہارو صائمون ہر ایک ترکیب جو مشتمل ہے فاعل حقیقی کے ذکر پر، اس لیے کہ یہاں تشبیہ کے دونوں طرف مذکور ہیں، اور وہ معنی ہے کلام کو محمول کیا جائے استعارہ پر. اس لیے کہ استعارہ کی شرط یہ ہے کہ مشبہ بھی کو حذف کیا جائے، اور یہاں ذکر ہے تو یہاں استعارہ نہیں ہو سکتا.
चलो ये किताब कितनी हुई है यहाँ, इसी को मुख्तसर पे देखेंगे तो इतनी मोटी होगी, तो हमारे इतने सभी पहुँची।